الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جہنم اشد حرا. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، شریعت اسلامیہ نے ہم کو دنیاوی امور میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھنے اور ان کی زندگی پر غور و تدبر کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ دینداری اور اسلامی امور کے معاملات میں اپنے سے زیادہ عبادت کرنے والوں اور اللہ رب العالمین سے زیادہ قریب رہنے والوں کی زندگی پر غور و تدبر کرنا یہی انسان کی ذمہ داری ہے۔ موجودہ وقت جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں شدت کی گرمی اور گرمی کی شدت کے نتیجے میں جو واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ ہم اس دنیاوی زندگی میں ان لوگوں کی جانب دیکھیں جو ان چیزوں سے زیادہ پریشان اور بے یار و مددگار زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو سر ڈھانپنے کے لیے مکان دیا ہے، آرام کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ٹھنڈک حاصل کرنے کے وسائل مہیا فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو وقت پر پانی عطا فرمایا ہے، کھانے پینے کا بندوبست فرمایا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس چلچلاتی گرمی میں ہم باہر نکل کر کے دیکھیں کہ دو پیسہ کمانے کے لیے رکشے والے، مزدوری کرنے والے، غربت کی زندگی گزارنے والے کس لاچاری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ شدت کی گرمی اگر اسلاف امت کا وتیرہ دیکھا جائے تو اسلاف امت اس کو بھی اپنے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان سمجھتے تھے۔ اس انداز کی روایتیں ملتی ہیں کہ جب گرمی کی شدت ہوتی تھی تو اسلاف امت اس سے عبرت پکڑ کر کے جہنم کو اور آخرت کی گرمی کو یاد کرنے کی کاوشیں کرتے تھے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان چیزوں پر غور و تدبر کریں جن چیزوں کے نتیجے میں غریب اور فقراء افراد بھی آرام کی زندگی گزار سکیں، ان کے لیے بندوبست کیا جائے، ان کا تعاون کیا جائے، ان کے لیے پینے کے پانی کا نظم کیا جائے۔ پرندے اور جنگلی جانور جو بھوک اور پیاس کے نتیجے میں، گرمی کی شدت کے نتیجے میں مرتے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے بھی ایسے انتظامات کیے جائیں کہ یہ شدت ان کو نقصان نہ پہنچانے پائے۔ اور یہ حقیقت ہے، رب کائنات کا فرمان ہے۔ سورۃ الروم میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ اس روئے زمین پر لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں فساد برپا ہو گیا ہے۔ لوگ مشکلات میں گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اپنے ہاتھ کی کمائی اور غلط پالیسیوں کے نتیجے میں مسلمانوں نے اور انسانوں نے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ وہ مزہ چکھ سکے جو کرتوت اور قرآن و سنت کی مخالفت کر کے بے راہ روی وہ اختیار کرتے ہیں، ان چیزوں سے عبرت پکڑیں اور مزہ چکھ کر کے اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کریں، لعلہم یرجعون،
ہو سکتا ہے کہ ان مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد ان لوگوں کو یہ عقل آئے کہ رب کائنات کی جانب رجوع کیا جائے، اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے، فطری زندگی گزاری جائے۔ آج دنیا میں بے شمار ایسی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ سمندروں کو پاٹ دیا جائے، جنگلوں کو خاکستر کر کے درختوں کو کاٹ دیا جائے، وہاں بڑی بڑی عمارتیں بنا دی جائیں، مصنوعی انداز کی خوبصورتی پیدا کر دی جائے، اور جنگل میں پلنے والے جانور بیچارے دبک کر کے جان دے دیں یا بھاگ کر کے آبادیوں میں آ کر کے انسانوں کو نقصان پہنچائیں۔ یہ ساری کی ساری غیر فطری صورتحال اس وقت دنیا کے مختلف خطوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ خود انسانوں نے اپنے ہاتھ کی کمائی اور دنیاوی لالچ اور پیال و دولت کی ہوس میں ان لوگوں نے، حکومتوں نے اور لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے تباہی کا راستہ بنا لیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم فطرت کی جانب لوٹیں، درخت لگائے جائیں، پودوں کو زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے، یہ دیکھا جائے کہ کہاں ہم فطرت پر زندگی گزار سکتے ہیں، وہاں فطری ماحول بنایا جائے، ورنہ یہ گرمی ہر سال شدت اختیار کرتی چلی جائے گی اور بے زبان مخلوق بھی ہمارے کرتوتوں اور غلط پالیسیوں اور مال و دولت کی ہوس کے نتیجے میں بے زبان مخلوق بھی ماری جائے گی۔ میں ذمہ داران سے، ملک کے حکام سے اس بات کی اپیل کرنا چاہوں گا کہ ان چیزوں پر قابو پانے کے لیے ہمارا بنیادی فریضہ ہے کہ ہم فطرت کی جانب لوٹیں۔ یہ دنیا کے اندر جو چیزیں ہوتی چلی جا رہی ہیں، جس انداز سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہم نے فساد برپا کر رکھا ہے، اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار لی ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ نے اب سے 1450 سال پہلے ان چیزوں کا حل بتا دیا تھا۔ شریعت اسلامیہ اس چیز کی تعلیم دیتی ہے کہ شدت کی گرمی میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم کو کیسے نصیحت پکڑنی ہے، ہم کو کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ اتنا آفاقی مذہب اور اتنی آفاقی شریعت ہے کہ دنیا کے ہر دور میں، ہر اتار چڑھاؤ میں، ہر فتنے میں، ہر فساد میں، ہر نازک احوال میں یہ شریعت اسلامیہ مکمل رہنمائی کرتی ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ امن و سلامتی کے قیام کے لیے جو تعلیمات دیتی ہے، وہ تعلیمات دنیا کے لیے رحمت ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر جنگ ناگزیر ہو جائے، کفار سے مقابلہ کرنا ضروری ہو جائے، ایسی صورت میں بھی امت اسلامیہ کا بنیادی عنصر ہے اور شریعت اسلامیہ کا بنیادی حکم ہے کہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان میں جنگ بندی کر دی جائے، امن و سلامتی کا پیغام مزید خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ جنگ ناگزیر ہے تو بھی حرمت والے مہینوں میں اس کو بند کرنے کا، اس سے بچے رہنے کا، اس سے رکنے کا حکم دیا گیا۔ رب کائنات نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک سال میں مہینوں کی تعداد یہ 12 ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ ان میں خصوصیت کے ساتھ تم اپنے اوپر ظلم کرنے سے پرہیز کرو، اجتناب کرو۔ اور میں عالم اسلام کے تناظر میں ایک بار پھر اس بات کی جانب واضح اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ 2 ہفتہ سے قبل تیسرے ہفتے میں جب خطبہ جمعہ دیا گیا تھا، عقیدے کی بنیاد پر رافضیت سے برات کا اعلان کیا گیا تھا، تو خبر ملی کہ اسی مسجد میں بعض لوگوں نے بے چینی کا اظہار کیا۔ معاف فرمائیں گے، صحابہ کرام کی عظمت، ان کا مقام، ان کا احترام، قرآن مجید کی مکمل کتاب ہونے کا اعتقاد، قرآن مجید کے ناقص کتاب ہونے سے برات کا اعلان، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ جو لوگ اسلام سے، اسلامی شعار سے، صحابہ کرام کے مقام سے، قرآن مجید کی عظمت سے،
قرآن و سنت کے عقائد سے برات کا اعلان اپنی مجلسوں میں کرتے ہیں، آج ان سے اتحاد کے نام پر اگر کوئی غلط فہمی کا شکار ہے، غلط پالیسی اختیار کرتا ہے اور ان کی پولیں کھولی جائیں تو مسجدوں میں نماز پڑھنے والے بے چینی کا اظہار کریں، معاف فرمائیں گے یہ ایمان کی غیرت نہیں بلکہ ایمان کو بیچنے کے مرادف ہے۔ رب کائنات نے ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ 4 حرمت والے مہینوں کا خصوصیت کے ساتھ احترام کیا جائے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے مسلسل ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے ہیں جو حرمت والے ہیں، اور ایک مہینہ رجب جو پہلے گزر چکا یہ ایک حرمت والا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے کے احترام کا پاس و لحاظ ہوتا تو یہ صحابہ کرام کی تنقیص کرنے والے، ان کو سب و شتم کرنے والے، گالیاں دینے والے، ان کو اسلام سے خارج کرنے والے ذی قعدہ کے 14-15 دن گزر جانے کے باوجود سنی مسلمانوں پر حملہ کرنے سے یقیناً باز آ جاتے، لیکن ان کی مثال وہی ہے جو سورہ توبہ میں رب کائنات نے آگے کی آیات میں ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ نسی یعنی مہینوں کا نام تبدیل کر دینا، مہینوں کے نام بدل کر کے اپنے لیے جنگوں کا جواز تلاش کرنا، مہینوں کے نام تبدیل کر کے اسلامی احکامات کے ساتھ کھلواڑ کرنا، یہ کفر کے اندر زیادتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کفار و مشرکین ان مہینوں کا اتنا احترام کرتے تھے کہ ان میں جنگیں روک دی جاتی تھیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ دیکھتے تھے کہ جنگیں کرنی ہے تو یہ ہمت اور جرأت نہیں ہوتی تھی کہ مہینے کے چلتے ہوئے ایسا کریں، وہ ان مہینوں کا نام بدل دیا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کو ان مہینوں کا احترام تو دور کی بات، ان مہینوں سے واقفیت ہی نہیں ہے۔ اگر سوال کر لیا جائے کہ آج چاند کی کون سی تاریخ اور کون سا مہینہ ہے تو میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ 90% مسلمان اس میں ناکام ہو جائیں گے، ان کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ یہ ہماری اسلامی شناخت ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھ کر کے چلیں کہ ہمارے نبی نے جس ہجرت سے اس مہینے کو اور اس سال کو منسوب کیا ہے، اس ہجرت میں ہمارے نبی نے کون سی تکلیفیں اٹھائی تھیں، اس کی تاریخ کیا ہے، اس سے کون سی نصیحت پکڑنی ہے، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، بنیادی فریضہ ہے۔ رب کائنات ہم کو ان مہینوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سورۃ الروم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں رب کائنات نے فرما دیا کہ انسان کی خود کی غلط پالیسیوں اور ہاتھ کی غلط کمائی کے نتیجے میں دنیا کے اندر فساد برپا ہو گیا ہے، اور یہ فساد اس لیے برپا ہوا ہے تاکہ رب کائنات ان کو مزہ چکھا دے کہ تم جو غلط کرتے ہو اس کا نتیجہ غلط نکلنے والا ہے۔ غلط پالیسی بناؤ گے تو رب کائنات اپنے عذاب میں تم کو گھیر لے گا، دنیا میں ذلیل و خوار کر دے گا، آپس میں ایک دوسرے سے بھڑا کر کے، اختلافات پیدا کر کے تمہاری صفوں میں انتشار پیدا کر دے گا۔ یہ عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان سے محفوظ فرمائے اور ان کے سد باب کے لیے شریعت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شریعت اسلامیہ نے شدت کی گرمی کے ایام میں پہلی بات جس کی نصیحت کی ہے وہ یہ بتایا کہ یہ شدت کی گرمی یہ جہنم کے سانس لینے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے، ظہر کی نماز کا وقت ہونے چلا، صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، فرمایا ابھی اذان نہ دی جائے۔ پھر سے وہ لوگ تیاری کرنے لگے، تھوڑا وقت گزرنے کے بعد آپ نے پھر سے روک دیا، فرمایا اور تاخیر کر لو، اور اس کے بعد فرمایا یہ شدت کی گرمی یہ فیح جہنم میں سے ہے۔ ان شدت الحر من فیح جہنم، یہ شدت کی گرمی یہ جہنم کے سانس لینے کے نتیجے میں ہے۔ جہنم سال میں ایک بار سانس کھینچتی ہے اور ایک بار چھوڑتی ہے،
جب چھوڑتی ہے تو دنیا کے اندر شدت کی گرمی پڑنے لگتی ہے. اور بعض روایات میں ہے یہ دنیاوی گرمی، یہ دنیا کے اندر اس سے زیادہ گرم چیز یعنی انگارہ، جلتی ہوئی آگ، بھڑکتے ہوئے شعلے، جو آگ سلگائی جاتی ہے اس کے اندر جو گرمی ہوتی ہے، انسان اس کے سامنے اگر سخت سردی میں بھی قریب ہو جائے تو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. اس کی گرمی سے بچنے کے لیے انتظامات کرنے پڑتے ہیں. وہ شدت کی گرمی جو دنیاوی آگ میں رکھی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں اس بات کا تبصرہ فرمایا کہ جہنم کی گرمی اس سے 70 گنا زیادہ شدت اختیار کرے گی. یعنی دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے بالمقابل صرف 1 درجہ رکھتی ہے، اور جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ شدت رکھتی ہے. اب آپ سوچیں کہ جہنم کی آگ سے بچنا زیادہ ضروری ہے یا دنیاوی آگ میں تھوڑی بہت تپش برداشت کر کے آپ رب کائنات سے قربت اختیار کر لیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شدت کی گرمی یہ جہنم کی شدت اور آگ کے بھڑکنے کے نتیجے میں ہے، آگ کے سانس، جہنم کے سانس لینے کے نتیجے میں ہے. فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، لہذا عین دوپہر میں جو نمازیں پڑھیں، شدت کی گرمی میں جن نمازوں کا وقت آ جائے ان کو ٹھنڈا کر لیا کرو. سورج تھوڑا سا ڈھل جائے اس کے بعد ادا کیا کرو، کیونکہ یہ شدت کی گرمی جہنم کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. ایسے ہی شریعت اسلامیہ نے ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم شدت کی گرمی کے نتیجے میں آخرت کو یاد کریں، جہنم کی آگ کو یاد کریں، گرمی کی آخرت کی گرمی کو یاد کیا جائے. اس سلسلے میں اسلاف امت سے اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں کہ جب گرمی کی شدت ہوتی تھی تو اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرتے تھے، نوافل کا اہتمام کرتے تھے، نفلی صوم کا اہتمام کرتے تھے تاکہ رب کائنات سے زیادہ قربت اختیار کر سکے. پیاس کی شدت ہو تو فقراء اور مساکین کی پیاس کو محسوس کر سکیں. یہ اسلاف کا طریقہ تھا. تو اسلاف امت دنیاوی احوال کو اور دنیاوی احوال کے اتار چڑھاؤ کو جب دیکھتے تھے تو اس کے نتیجے میں آخرت کو یاد کرتے تھے. اور بعض روایات میں، بعض آثار میں ملتا ہے، صحابہ کرام کی جانب منسوب یہ آثار ہیں اور بعض علماء نے اس کو صحیح قرار دیا. کہتے ہیں کہ نعم البیت الحمام یذہب الدرن ویذکر النار، کہ سب سے بہتر جگہ وہ ہے، سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں انسان اسٹیم لیتا ہے. موجودہ دور میں اسٹیم کا طریقہ ہے. پہلے کے دور میں غسل خانے ہوتے تھے جس میں گرم پانی کی بھاپ لی جاتی تھی، گرم پانی سے غسل لیا جاتا تھا. تو فرماتے ہیں اسلاف امت آج کے دور میں یہ عیاشی کا طریقہ ہے، آج کے دور میں یہ بے حیائی کا طریقہ ہے. لیکن اسلاف امت اس کو دین سے اور رب کائنات سے جڑنے اور آخرت کو یاد کرنے کا ذریعہ بناتے تھے. کہتے ہیں کتنا بہتر گھر ہے جہاں پر بھاپ لی جاتی ہے، گرماہٹ لی جاتی ہے. یہ جسم کے میل کچیل کو بھی صاف کرتا ہے اور آخرت کو بھی یاد کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس کی گرمی کو محسوس کر کے ہم قیامت اور جہنم کی گرمی کو یاد کریں اور اس سے بچنے کے انتظامات کر لیں. یہ اسلاف امت کا طریقہ تھا. ایسے ہی تیسری چیز، جب شدید گرمی پڑتی ہے تو یہ ایک مومن اور مسلمان کے لیے امتحان اور ایمان کی جانب رجوع کرنے کا ذریعہ ہے. غزوہ تبوک کے بارے میں آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت ابتدا میں کی گئی جس میں غزوہ تبوک میں بہانہ کر کے ان منافقین نے، جن منافقین کے دلوں میں نفاق تھا اور بظاہر وہ ایمان کا اظہار کرتے تھے، ان منافقین نے بہانہ کیا کہ ہم غزوے میں یا جہاد میں اس لیے نہیں نکلیں گے کہ بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے رخصت ہوئے تو یہ پیچھے بیٹھ گئے، وہاں آرام کرنے لگے. لوگوں نے پوچھا تو لوگوں سے کہتے ہیں لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں مت نکلو.
اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ جو ہے اس سے کہیں زیادہ شدید ہوگی، لہذا اس سے عبرت پکڑو۔ لو کانوا یفقہون، اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں تو اس بات کو سمجھنا چاہیے اللہ رب العالمین کی جانب امتحان یا رجوع کرنے کا ایک معنی یہ ہے کہ مومن اور مسلمان تمام کے تمام احوال اور تمام ظروف میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ گرمی کے بہانے سے وہ دین اسلام کے احکامات کی پیروی میں سستی اور کاہلی سے کام نہیں لیتا، بلکہ اس کی زندگی میں ہمیشہ رب کائنات کی اطاعت مقدم ہوتی ہے، دنیا داری سے وہ دور رہتا ہے اور ان چیزوں کو اپنے لیے ابتلا اور آزمائش سمجھتا ہے۔ ایسے ہی شدید گرمی میں مساجد کے لیے نکلنا، نفلی روزے کا اہتمام کرنا، عبادات کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ چمٹ جانا، یہ بھی اسلاف امت کا طریقہ تھا۔ لہذا اس طرح کے اعمال سے ہم کو اپنے آپ کو رب کائنات سے قریب کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز جو شدت کی گرمی میں جس کا پاس و لحاظ رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا وتیرہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہم کو کون سی چیزیں اپنانی ہے، کون سی زندگی کے اسالیب کو اختیار کرنا ہے۔ یہ اسلاف امت کی زندگیوں میں ان چیزوں کا کثرت کے ساتھ تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدت کی گرمی سے یا جہنم کی گرمی سے استعاذہ کیا کرتے تھے، پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے سامنے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ اور اسلاف امت سے اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب گرمی محسوس کرتے تو جہنم کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کی جانب جھک جاتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے تھے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عبرت پکڑیں اور جہنم کی گرمی سے استعاذہ کر کے اس سے پناہ مانگی جائے، گرمی کو کم کرنے کے وسائل اختیار کیے جائیں۔ شریعت اسلامیہ شریعت رحمت ہے، شریعت اسلامیہ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اگر شدت کی گرمی میں کوئی روزہ رکھتا ہے تو روزہ ٹوٹ نہ جائے، وہ پانی نہیں پی سکتا، کوئی چیز کھا نہیں سکتا، ایسے انجیکشن نہیں لگوا سکتا جس کی وجہ سے اس کو غذائیت یا پینے کی قوت مل جائے اور اس کا حلق سیراب ہو جائے۔ لہذا شریعت اسلامیہ نے ایسی صورت میں اسلاف امت سے اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ ٹھنڈے پانی سے غسل کر لیا جائے، کپڑے کو بھگا کر کے اپنے سروں پر لپیٹ لیا جائے اور دوسروں کے کھانے پینے کا انتظام دیکھا جائے، ان کو پانی پلایا جائے۔ تو گرمی کو کم کرنے کے وسائل اختیار کرنا، سر پر پانی ڈالنا، ٹھنڈک پہنچانے کے وسائل اختیار کرنا۔ فقراء اور مساکین جو کھلے میں زندگی گزارتے ہیں یا شدت کی گرمی میں نیند پوری نہیں کر پاتے، ان کے یہاں کچھ ایسے وسائل پہنچائے جائیں جس کی وجہ سے ان کو ہوا پانی ملے، جس کی وجہ سے ان کو ٹھنڈک مل جائے اور وہ آرام کی نیند سو سکیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا اسلام دشمن ہوں۔ خدمت خلق کے تحت سب کی خدمت کرنا یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ رب کائنات ہم کو ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی چھاؤں کا انتظام کرنا، لوگ شدت کی گرمی میں مجبوری میں دھوپ کے نیچے کھڑے رہتے ہیں، وہاں پر کوئی چادر ڈال دی جائے، کوئی کپڑا ڈال دیا جائے، چھاؤں کا انتظام کیا جائے۔ آئندہ گرمی کے مستقبل کے پروجیکٹ کے تحت مختلف مقامات پر پودے لگائے جائیں کہ ان کے ذریعے سے گرمی کی شدت میں کچھ کمی آئے، لوگ چھاؤں محسوس کریں، جانور ان درختوں کے ذریعے غذائیں پائیں اور اس کی جڑوں میں پلنے والے کیڑے مکوڑے ٹھنڈک پا کر کے آرام سے گرمی کے موسم سے پار نکل جائیں۔ یہ بھی اسلامی تعلیمات کا بنیادی حصہ ہے۔ تو جنگوں کی کثرت ہو، ایسے ہی پہاڑوں کو کاٹنا، سمندروں کو پاٹنا اور گرمی اور موسم کے
ڈس بیلنس ہونے کے وسائل اختیار کرنا، یہ آج کے دور میں گرمی کی شدت کا نتیجہ ہے۔ گرمی اسی وجہ سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آئے دن بم دھماکے ہوتے ہیں، آئے دن ایک ملک دوسرے ملک پر اپنے ذاتی اور نجی مفادات کے لیے حملہ کرتا ہے۔ کوئی بھی اعلائے کلمت اللہ کے لیے کھڑا ہو تو خود مسلمان اس کو گالی گلوچ کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ امن و سلامتی کا راستہ اپنایا جائے۔ یہ جنگ و جدال یہ اگر بازبان مخلوق کے لیے مصیبت نہ بنے تو کم از کم بے زبان جانوروں کے لیے مصیبت بن کے، قیامت بن کر کے ٹوٹ پڑتی ہے۔ لہذا ایسا نہ کیا جائے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یاد کریں اپنی اس تاریخ کو کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہاجر علیہ السلام کو لا کر کے بے آب و گیاہ سرزمین مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ وہاں نہ پانی تھا، نہ ہریالی تھی، نہ کھانے پینے کا سامان تھا۔ جب ان سے ان کی بیوی پوچھتی ہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، وہ خاموش رہتے ہیں، پھر پوچھتی ہیں، پھر خاموش رہتے ہیں، پھر پوچھتی ہیں، پھر خاموش رہتے ہیں۔ اور ہم میں کے بے شمار لوگ اس وقت حج بیت اللہ کا قصد کر رہے ہیں۔ وہاں جا کر کے اس تاریخ کو یاد کرنا ان کا بنیادی فریضہ ہے۔ آخر میں کہتی ہیں کیا رب کائنات نے یہ حکم دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تم کو یہاں چھوڑ دو۔ تب کہتی ہیں اگر رب نے حکم دیا ہے تب وہ میری کفالت کرنے والا ہے، میری آزمائش میں میرا ساتھ دینے والا ہے، میرے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ آپ جا سکتے ہیں۔ بچے نے بیٹھ کر کے جب زمزم کے کنویں کے مقام پر ایڑیاں رگڑی، وہاں سے پانی پھوٹا، سوتا پھوٹا۔ آج تک دنیا کے سارے سوتے اور سارے چشمے سوکھ جائیں لیکن زمزم کا یہ پانی ساری دنیا کے لیے بے آب و گیا سرزمین سے جہاں بورنگ کر کے بھی پانی نہیں نکلتا ہے، وہاں سے چشمے کی شکل میں ساری دنیا کے لیے شفا یابی کا اور رحمت کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ بیماریوں میں اس پانی کو پیا جائے۔ میڈیکل سائنس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ پانی بڑی بڑی بیماریوں کو زائل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو ہمیں وہ تاریخ یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں اس گرمی کی شدت کے نتیجے میں بعض نیوز یہ آ رہی ہے کہ کیرل اور جن علاقوں میں شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، جنگلوں سے زہریلے سانپ نکل کر کے گھروں میں پناہ لے رہے ہیں۔ کئی لوگوں کو ڈسنے کے واقعات ہو چکے۔ یہ ہمارے اپنے کرتوتوں اور غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم نے جنگلات کی زندگی کو اتنا ڈسٹرب کر دیا کہ وہ بھی فطرت پر باقی نہیں ہے، اور وہاں سے درندے سانپ بچھو نکل کر کے آبادیوں میں پناہ لے رہے ہیں کہ ان کو پینے کا پانی مل جائے، شدت کی گرمی میں تھوڑی سی راحت مل جائے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب پیروی کریں اور قرآن و سنت کی پیروی کر کے اسلامی تعلیمات کی جانب رجوع کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ملک کے اندر پھیلنے والے کرپشن سے سامنا کر کے اس کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک واقعے کی جانب اور حرمت والے مہینوں کے پس منظر میں ایک چیز کا تذکرہ کر کے اپنے خطبے کو سمیٹوں گا۔ ایک واقعہ پیش آیا ہے بمبئی اور مہاراشٹر کی سرزمین پر۔ ایک نوجوان جو کسی مغربی ملک میں زندگی گزارتا تھا، امریکہ میں ملازمت کرتا تھا، شاید وہاں سے کچھ ریڈیکل جراثیم اس کے دماغ میں گھسے، اور یہاں پر اس نے سیکورٹی گارڈ سے ایک بار پتہ پوچھا، اور اس کے بعد اس کا مذہب پوچھا، اس کا نام پوچھا، اور نام پوچھنے کے بعد اس کے اوپر دھاردار ہتھیاروں سے حملہ کر دیا۔ 2 سیکورٹی گارڈ یہ زخمی ہو کر کے اسپتال میں بھرتی کر دیے گئے۔ یہ ذہانت جو ذوالخویسرہ کی ذہانت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ذوالخویسرہ آیا تھا،
اس نے کہا تھا مال کے تقسیم کے بارے میں میرے ساتھ انصاف کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ وہی حق تیرے لیے تباہی ہے، میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرنے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قابو میں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا یہ اور اس کی نسل سے نکلنے والے لوگ مسلمانوں کی تکفیر کریں گے، قرآن بہت خوبصورت پڑھیں گے لیکن قرآنی احکامات ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گے، یہ نوجوان ہوں گے، بے ریش ہوں گے، نوجوانی کی اور لڑک پن کی عمریں ہوں گی لیکن بڑے بڑے فیصلے اور بڑی بڑی باتیں کریں گے۔ یہ خوارج کا فتنہ جو رافضہ کی شکل میں، اخوانیوں کی شکل میں، سروریوں کی شکل میں اور ہندوستان کے اندر مختلف مکاتب فکر میں اس فتنے نے ان کو اپنے پیچھے لگا کر کے تباہ کر دیا، یہ بنیادی طور سے خروج کا فتنہ ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کی آئیڈیالوجی، یہ اسلام میں کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اسلام تو عین میدان جنگ میں امن و سلامتی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام عین میدان جنگ میں اگر خواتین یا بچے یا بوڑھے ملیں تو ان کو پناہ دینے کا حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی دشمن ہم سے نبرد آزما ہو جائے، ہمارا جان لیوا دشمن بن جائے، ہم پر حملہ کرے تو اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنا دفاع کرنا جائز ہے، لیکن اس پر حملہ کرنے میں سبقت کرنا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ اور یہ اشہر حرم کے اندر اگر کسی نوجوان نے انجام دیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نہ وہ اسلامی تعلیمات سے واقف ہے، نہ اسلامی عقائد سے واقف ہے، نہ اس کا رابطہ علماء حق سے ہے۔ لہذا ان چیزوں سے، اس انداز کی ایکٹیویٹی سے اگر ہم کو بچنا ہے، معاشرے کو محفوظ رکھنا ہے تو ہم کو علماء کی جانب رجوع کرنا ہوگا، اسلامی عقیدے کی تعلیم لینی ہوگی۔ یہ حقیقت ہے اور ایک مسلمہ اور تلخ حقیقت ہے کہ تمام مذاہب کے ماننے والے نوجوانوں کے اندر یہ چیز پنپنے لگی ہے۔ کہیں گو کشی کے نام پر کسی کو ذبح کر دیا جاتا ہے، کہیں کسی کو راستہ چلتے اس کی اسلامی یا مذہبی شناخت کو ظاہر کر کے اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ دوسرے مذاہب کے نعرے اپنی زبان پر لائے، نہیں لاتا تو اس کو زد و کوب کیا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے واقعات تمام مذاہب کے بگڑے ہوئے نوجوانوں کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، یہ تشویشناک صورتحال ہے اور تمام مذاہب کے قائدین کو اس کے بارے میں سوچ کر کے مناسب اور سنجیدہ فیصلے لینے چاہیے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دعا کو اپنا وتیرہ بنائیں جس دعا کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ مومنوں کی دعا یہ ہوتی ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اے رب کائنات ہم کو اس عذاب جہنم سے محفوظ فرما دے، دور کر دے، اس سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور عذاب جہنم کو، نار جہنم کو ہم سے دور کر دے جو عذاب جہنم چمٹ جانے والا ہے۔ چمٹ جانے کی تعبیر جو قرآن مجید نے کر رکھی ہے، آپ اس کا تصور کریں، کوئی چیز آپ سے چمٹ جاتی ہے تو اس کو بمشکل نکالا جا سکتا ہے، کوئی چیز آپ کو چاروں جانب سے گھیر لیتی ہے تو اس سے نجات حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عذابها کان غراما، اس کا عذاب، جہنم کا عذاب، جہنم کی آگ یہ چمٹ جانے والی ہے، یعنی انسان کے جسم کے اندر گھس جانے والی ہے، اس کو چاروں جانب سے گھیر لینے والی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دعا کریں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اے رب کائنات اس چلچلاتی دھوپ میں، اس شدت کی گرمی میں بہت ساری بے زبان مخلوق اور بہت سارے غریب اور فقراء
بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں۔ اے رب کائنات، ہم مسلمانوں کو، صاحب ثروت لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ یہ لوگ ان کی خبر گیری کریں۔ ہمارے ذمہ داران کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ فطرت کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے، نیچر کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔